بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، الموطا امام مالک، جس کو صحیح اپنا کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ مدینہ شریف کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 210 پر ہے، عن نافع، حضرت نافع کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، وہ جنازہ کی نماز میں قرأت یعنی فاتحہ اور دوسری سورت قرآن کی کوئی قرأت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا حوالہ ہو گیا کہ نماز جنازہ میں قرآن کی قرأت بالکل نہیں ہے، اور یہ دوسرا حوالہ ہے مصنف عبد الرزاق کا، یہ دوسری صدی کی کتاب ہے، بلکہ 126 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 211 ہجری میں، امام بخاری سے بھی پہلے کی ہے۔ اس میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر جنازہ کے اندر اللہ کی ثنا ہوتی ہے جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ہوتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اس کے اندر بھی کوئی فاتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ابن ابی شیبہ ہے جو امام بخاری کے استاذ کے بھی استاذ ہیں، یہ اس کی تیسری جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 182-83 پر یہ دیکھیں، من قال لیس علی الجنازۃ قرأۃ، کہ جو وہ روایتیں جن میں ہے کہ جنازہ میں قرأت نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں، پہلی روایت ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت، میت پر فاتحہ قرأت وغیرہ نہیں پیا کرتے تھے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ وہ میت پر قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسری ہے کہ فاتحہ جو ہے یہ ان نمازوں میں ہوتی ہے جن میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی ہے فضالہ بن عبیدہ، کیا میت پر قرأت کی جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ اور پانچویں ہے کہ ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی نے کہ کیا میں جنازہ پر فاتحہ کتاب پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا نہ پڑھ دو۔ یہ حجاج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے قرأت الجنازہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہیں نہیں سنا۔ حضرت ابو الحسین امام شعبی سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے فرمایا لیس فی الجنازۃ قرأۃ، جنازہ کے اندر قرأت نہیں ہے۔ اور یہ آٹھویں روایت ہے کہ حضرت عطا اور ابو طاؤس دونوں جنازہ پر قرأت کا انکار کیا کرتے تھے۔ نامی روایت ہے ابو عن بکر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں میں قرأت کو جنازہ میں نہیں جانتا۔ تو میمون سے سوال کیا جنازہ پر قرأت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عالم تو میں نہیں جانتا۔ ابو سارہ کہتے ہیں میں نے حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، میں نے کہا کیا جنازہ پر قرأت ہے؟ انہوں نے فرمایا لا قرأت علی الجنازہ، جنازہ پر قرأت نہیں ہے۔ تو فاتحہ بھی قرآن کی قرأت ہے۔ تو ان سب حضرات کی یہ تقریباً 11 روایتیں ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کے اندر قرأت نہیں ہے۔ اور یہ السنن الکبریٰ للبیہقی ہے، اور اس کی جلد ہے چوتھی، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے نیچے الجوہر النقی ہے۔ یہ دیکھیں صاف کہہ رہا ہے کہ ابن بطال نے شرح بخاری میں اختلاف کیا کہ فاتحہ جنازہ پر پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر، آپ کے بیٹے ابن عمر اور حضرت علی، ابو ہریرہ فاتحہ کا انکار کرتے ہیں، اور یہی بات امام حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی اس کو صحابہ کرام میں سے پڑھا ہے، اگر کہیں کوئی روایت میں آتا ہے تو یحتمل ان یکون علی وجہ الدعاء، وہ دعا کی جگہ پڑھا ہے نہ کہ تلاوت کی جگہ، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت و جنازے میں ہے ہی نہیں۔ جن صاحب یعنی حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے کہ انہوں نے جنازہ میں فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے دعا اور ثنا کے حساب سے پڑھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صاف موجود ہے اس میں سنن الکبریٰ بہقی میں کہ جنازے میں قرأت نہیں ہے۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جو بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر ہے 1۔ تو اس میں یہ پورا باب ہے کتاب الجنائز، باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ۔ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ میت پر کون سی چیز پڑھی جائے گی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میت کے لیے دعا ہے۔ تو پھر میں نے کہا فہل یقرأ علی الجنازہ، کیا جنازہ پر قرأت کی جائے گی امام مالک کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی چیز اس کے لیے مقرر نہیں کی کیونکہ یہ میت کے لیے دعا ہے۔ زید بن اسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر نماز یہ ہے اخلصوا بالدعاء، کہ اس کے لیے خالص دعا کرو، تو کیونکہ یہ دعا ہے۔ اور یحییٰ بن سعید، عطا بن ربیعہ، محمد بن سالم بن عبداللہ ابن، آگے انہوں نے لکھا ہے
کہ اہل علم جو رجال ہیں، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، فضالہ بن عبید، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، واصلہ بن اسقا، قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ، ابن مسیب، ربیہ، عطا بن ابی رباح، یحییٰ بن سعید، انہم لم یکونوا یقرؤون فی الصلاۃ العلم، یہ سب کے سب میت پر فاتحہ قرات وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ابن وہب کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لیس ذالک بمعمول بہ ببلدنا، کہ ہمارے شہر یعنی مدینہ کے اندر یہ معمول ہی نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھیں یا قرات کریں، کیونکہ یہ ایک دعا ہے۔ میں نے اپنے شہر والوں کو اسی وجہ سے اسی پر پایا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب میت پر جنازہ پڑھتے یہ دعا کرتے۔ آگے عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ جنازے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی دعا کا ہی ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جنازہ پر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رکھا جاتا ہے تکبیر کہتا ہوں، پھر اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہوں اور پھر یہ دعا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ لا ترفع الایدی فی الصلاۃ علی الجنازہ الا فی اول تکبیر، کہ نہیں رفع یدین کیا جائے گا جنازہ کی نماز میں مگر صرف پہلی تکبیر میں۔ تو کیونکہ یہ دعا ہے، دعا کے اندر قرت نہیں ہوتی۔ اور یہ آخری حوالہ ہے، حوالے تو اور بہت سارے ہیں، یہ المعجم الکبیر طبرانی ان کی 9ویں جلد ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لم یوقت لنا علی الجنازہ قول ولا قراءۃ، کہ نماز جنازہ پر کوئی قول اور قرات مقرر نہیں کی گئی۔ یہ دوسرے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنازہ کے اندر کوئی قرت مقرر نہیں کی گئی، تو اس لیے ہم جنازہ پر فاتحہ نہیں پڑھتے، کیونکہ فاتحہ بھی قرت ہے اور جنازہ کے اندر فاتحہ ہے نہیں۔